ہیلو السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ کیسے خیریت ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا لیسن ہے نفی جملے بنانے کا طریقہ۔ نفی جملے سے کیا مراد ہے، یہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ آئیں شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ جملہ ہوتا ہے، یعنی نفی جملہ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز یا بات کے بارے میں انکار پایا جائے، یعنی نہیں کا عمل پایا جائے۔ نہیں کا عمل کا اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ جملہ جس میں کسی چیز یا کسی بات کے بارے میں جب انکار کا عمل پایا جائے، اس جملے کو ہم نفی جملے کا نام دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فاعل لگائے، فاعل کے بعد امدادی فعل۔ طریقہ کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نفی جملے بنانے کا طریقہ یہ ہے، یعنی نیگیٹو سینٹنسز، اس کا فارمیشن یا اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب بھی جملہ بنانا ہو تو سب سے پہلے فاعل لگائے، فاعل کے بعد امدادی فعل کا مقام آتا ہے۔ امدادی فعل کون سا ہے؟ یعنی اسی زمانے میں صرف دو امدادی فعل استعمال ہوتے ہیں، ڈو ڈز، یعنی ڈو جو ہے نا، یہ آگے ہم اس کی وضاحت کریں گے کہ ڈو کس کے ساتھ آتا ہے، ڈز کس کے ساتھ آتا ہے۔ تو ان دونوں شرطوں کو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ان دونوں کو ہم واضح کریں گے۔ تو پہلا طریقہ ہے کہ نفی جملے کا اس کی جو تعریف ہے یہ سیکھنی چاہیے۔ یعنی سب سے پہلے یہ کہ یہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کسی بھی چیز یا بات کے بارے میں انکار پایا جائے یا نہیں کا عمل پایا جائے۔ سب سے پہلے اس کا بنانے کا طریقہ کیا، جب جملہ ہم بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے فاعل لگائے، فاعل کے بعد امدادی فعل، یعنی ڈو ڈس کے ساتھ ناٹ لگائے، یعنی ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ۔ پیر فعل کی پہلی قسم استعمال کرے۔ نفی جملے میں نہ ای ایس اور نہ ہی ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی جگہ امدادی فعل ڈز ناٹ نے لے لی ہے، جو اصل میں ڈو ہے، مگر اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا گیا ہے جو ڈو سے ڈز بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ جو میں نے اس کی ترتیب دی ہے کہ ڈو ناٹ از اکول ٹو ڈونٹ اور ڈز ناٹ از اکول ٹو ڈزنٹ۔ اس طریقے سے آپ جملے میں ان امدادی افعال کو، جو دو امدادی افعال ہے، اس کو ہم آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ سب سے پہلے یعنی ایس وی او جو فارمولہ ہے، یعنی سبجیکٹ ورب آبجیکٹ، سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سب سے پہلے فاعل، پیر اس کے بعد ایچ وی یعنی ہیلپنگ ورب، یعنی سب سے پہلے فاعل آتا ہے، فاعل کے بعد امدادی فعل، اور امدادی فعل کے بعد کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر میں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے فاعل لگائے، فاعل کے بعد امدادی فعل ڈو ڈز کے ساتھ ناٹ لگائے، یعنی ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ پیر فعل کی پہلی قسم استعمال کریں۔ جب ہم ان دونوں امدادی افعال کو عمل میں لایا جائے، ان کا استعمال کیا جائے، تو اسی صورت میں فعل کی ہمیشہ پہلی قسم استعمال ہوگی، کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو ہے نا، جو ای ایس کا یا ایس کا اضافہ ہم کرتے تھے تو وہ اسی صورت میں کرتے تھے کہ اس صورت میں کوئی بھی امدادی فعل استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یہاں پہ امدادی فعل استعمال ہوا ہے، جو اس میں ای ایس جو ہے نا وہ امدادی فعل یعنی جو ڈو ہے، اس کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کیا جو ڈو سے ڈز بنا۔ اسی وجہ سے ہم اس کو یعنی یہاں پہ فعل کی پہلی قسم استعمال کریں گے، جیسا کہ میں نے یہاں اس کی وضاحت کی ہے کہ نفی جملے میں نہ ای ایس اور نہ ہی ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی کیا ہوتا ہے، یعنی فعل کی پہلی قسم استعمال کرے۔ نفی جملے میں نہ ای ایس اور نہ ہی ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ کس چیز کے ساتھ، اس کی وضاحت ہونی چاہیے، یعنی فعل کی پہلی قسم کے ساتھ یا پہلی حالت کے ساتھ ہم نہ ای ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ایس کا، کیونکہ
اوپر جو جامع پروناؤن ہے جیسا کہ آئی وی یو دے ہے، ان کے ساتھ کسی صورت میں ہم ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ای ایس کا. سو جو سنگولر ہے اس کے ساتھ ہم ای ایس یا ایس کا اضافہ کرتے تھے. سو اسی صورت میں کہ یہاں پہ ڈو ناٹ اور ڈز ناٹ ہم نے استعمال کیا ہے، تو یہاں پہ جو سنگولر ہے جن کے ساتھ ہم ای ایس یا ایس کا اضافہ کرتے تھے اس کی جگہ ڈز ناٹ نے لے لی، جو اصل میں ڈو ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ای ایس کا اضافہ کیا جو ڈو سے ڈز بنا. سو اسی وجہ سے ہم فعل کی پہلی قسم یا پہلی حالت کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہ ہم ای ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں اور نہ ایس کا اضافہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کی جگہ امدادی فعل ڈز ناٹ نے لے لی ہے جو اصل میں ڈو ہے، مگر اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کیا گیا جو ڈو سے ڈز بنا ہوا ہے. سو یہاں پہ ہم اس کی ترتیب کچھ یوں کریں گے کہ ڈو ناٹ از اکول ٹو ڈونٹ اور ڈز ناٹ از اکول ٹو ڈزنٹ. اوپر دونوں قسم آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ پھر بھی میں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اگر گرامر میں آپ نے جملے بنانے ہیں انگلش کے تو آپ ان دونوں صورتوں کو ان میں سے کوئی بھی صورت آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ ڈو ناٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈونٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ڈز ناٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈزنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو ہے نا وہ نوٹ کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بہت اہم بات ہے کہ آج کل جو ماڈرن دور ہے یہاں پہ جو ٹیکنالوجی ایڈوانس لیول پہ جا رہی ہے، سو اسی کی وجہ سے دنیا میں لینگویج جتنی بھی زبانیں ہیں ان پہ کافی اثر پڑا ہوا ہے. وہ یہ کہ ان کی اختصار، یعنی اکثر جب کتابوں میں دیکھا جائے، کسی اور فیلڈ میں دیکھا جائے، تو یہاں پہ لینگویج میں اکثر یہ ہو رہا ہے کہ اس میں اختصار، یعنی کہ جب ہم ڈو ناٹ استعمال کرتے تو اس کی جگہ ہم ڈونٹ استعمال کرتے اور ڈز ناٹ کی جگہ ہم ڈزنٹ استعمال کرتے. اسی طرح ہیو ناٹ، ہیز ناٹ، یعنی اس کی جو کنٹریکشن اس کو کہتے ہیں، اکثر کنٹریکشن کے اوپر یہ ترجیح دے رہے ہیں، کیونکہ ٹائم کچھ ایسا ہے کہ لوگ لمبی چوڑی باتوں سے، یعنی وہ ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر ایک جملے کو میں تقریباً 3، 4 یا 5 الفاظ میں بیان کرتا ہوں تو میں کوشش یہ کروں گا کہ 1، 2 الفاظ میں اس کو بیان کر دو. مطلب یہاں کہ جیسا کہ ہم ڈز ناٹ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں تو وہ یہاں پہ صرف ڈزنٹ شارٹ کٹ لکھ دیتے ہیں. پھر اسی وجہ سے ٹیکنالوجی موجودہ ایڈوانس لیول کی وجہ سے اکثر زبانوں پر اکثر یہاں پہ اثر پڑا ہوا ہے اور یہ چینج ہو رہی ہے زبان، اور ماڈرن دور کے ساتھ ساتھ زبان بھی ماڈرن لیول پہ جا رہی ہے. سو ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ اکثر کتابوں میں اور ماڈرن دور میں یہی سٹائل زیادہ اپنایا جا رہا ہے. سو اس سٹائل کو ہم بھی فالو کریں گے، کیونکہ آگے ہمیں ان کے ساتھ، یعنی ان سے واسطہ پڑتا ہے. جب ان سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم وہ سیکھیں گے جو آگے ہم ان کو کیا کریں گے، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. یعنی یہی جب ہمیں آگے اس کی سیکھنے کی ضرورت ہو، آگے ہمیں اس کی سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیوں نہ آج ہم اس کو شروع ہی سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو آج اگر ہم کوشش کریں گے تو آگے ہم جا کر اس کے لیے ہمارے لیے جو مشکل پیدا کر رہی ہوگی یہ باتیں، تو پھر اس پر انشاءاللہ ہم آسانی کے ساتھ اس ٹائم قابو پا سکیں گے اور آسانی سے اس کو سیکھ پائیں گے. تو آئے شروع کرتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پہ ان کی وضاحت کی ہے کہ اوپر دونوں قسم استعمال کر سکتے ہیں، مگر آج کل اس کی مختصر صورت یعنی ڈونٹ کی جگہ ڈونٹ اور ڈز نٹ کی جگہ ڈزنٹ استعمال ہوتا ہے. آج کل یہی لیول، یہی سٹائل اور یہی طرز زیادہ اپنایا جا رہا ہے.
جو ماڈرن دور میں جو طریقہ کار زیادہ استعمال ہو، جو ٹرینڈ پہ چل رہا ہو، جو زیادہ مشہور ہو، جو زیادہ اہم ہو، جس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو ہم اس کو ہی اپنانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں کہ جملے کیسے بنایا جاتا ہے۔ ڈونٹ وری آئی ول ٹیچ یو بٹ اٹ از ویری ویری ایزی۔ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے جملے بنانے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہمیں ہمارے ذہن میں جو ایک خوف سا ہوتا ہے کہ ہم گرامر کو کیسے فیس کریں اور جملے کیسے بنائیں اور اس کو کیسے یوز کریں، اس خوف کو ریلیز کرنا چاہیے۔ جب اس کو آپ ریلیز کریں، اس کو یعنی آپ جانے دیں، اس کو نکال دیں دماغ سے، اپنے مائنڈ سے اس خوف اور اس ڈر کو نکال دیں، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ شروع کرتے ہیں کہ جملے کیسے بنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا پہلا جملہ ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، ہی ڈز ناٹ یعنی ہی ڈزنٹ ایٹ دی میل۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے، وہ کالج نہیں جاتی ہے، شی ڈزنٹ گو ٹو کالج۔ نمبر 3 ہے، وہ بنو نہیں جاتے ہیں، دے ڈونٹ گو ٹو بنو۔ نمبر 4 تم سبق نہیں پڑھتے ہو، یو ڈونٹ ریڈ دی لیسن۔ نمبر 5 میں خط نہیں لکھتا ہوں، آئی ڈونٹ رائٹ اے لیٹر۔ یہاں پہ ہم اس بات کی وضاحت کریں گے، جیسا کہ اوپر بھی میں نے بیان کیا ہے یہاں پہ، کہ کس چیز کے ساتھ، وہ تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ یہ ای ایس کس کے ساتھ آتا ہے، اور ڈونٹ یہاں پہ 2 امدادی فعل استعمال ہوتا ہے، ڈو ڈز ہے۔ یہاں پہ میں نے اس کی وضاحت کی کہ ہم اس کو ان دونوں صورتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ڈو ناٹ بھی اور ڈز ناٹ بھی، لیکن اس کو ہم ڈونٹ اور ڈزنٹ اس پر زیادہ ہم توجہ دیں گے اور اس کو ہم فالو کریں گے، اسی طریقہ کار کو ہم استعمال کریں گے۔ یہاں پہ جتنے بھی جملے میں نے بنائے، سب میں نے اسی ہی طریقے کو استعمال کیا ہے، کیونکہ آج کل جو ماڈرن دور ہے، ماڈرن دور میں اکثر یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے، جو طریقہ موجودہ دور میں ٹرینڈ پہ چل رہا ہو اور جو زیادہ مشہور ہو، تو ہم اسی ہی کو فالو کریں گے۔ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، ہی ہمارے پاس یہاں پہ فاعل ہے۔ کیا یہ فاعل ہے، اور ہمارے ساتھ جو دوسرے نمبر پہ ریڈ کلر سے جس کو میں نے ڈسپلے کیا ہے، یہ ہے ہیلپنگ ورب، یعنی یہ ہے امدادی فعل۔ یہ امدادی فعل یہاں پہ ڈزنٹ استعمال ہوا، کیونکہ یہ ہی جو ہے نا، یہ ہی شی ایٹ یا سنگولر جو کلاس ہے اسی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جو ہی شی ایٹ کا کلاس ہے اور سنگولر نیم، اس کی جو امدادی فعل ہے وہ ڈز ناٹ ہے۔ یہاں پہ ہم نے ڈز ناٹ کی جگہ ڈزنٹ استعمال کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا، وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، یہ نفی کا جملہ ہے، نفی جملہ ہے۔ جب نفی جملہ ہو تو نفی جملے میں اوپر میں نے بیان کیا کہ 2 امدادی فعل استعمال ہوتا ہے، جو ڈو ناٹ ہے اور ڈز ناٹ ہے۔ اس کی مختصر صورت جو ہے نا، جس کو ہم کنٹریکشن کہتے ہیں دوسری زبان میں، اس کی مختصر صورت ڈز ناٹ کی جگہ ڈزنٹ ہے اور ڈو ناٹ کی جگہ جو ہے نا وہ ڈونٹ ہے۔ یہاں پر ہم نے ان دونوں صورتوں کو استعمال کیا ہوا ہے۔ تو وہ کھانا نہیں کھاتا ہے، ہی ڈزنٹ ایٹ دی میل۔ یہاں پہ ہی جو ہے نا یہ فاعل ہے، ڈز ناٹ جو ہے نا ڈزنٹ یہ امدادی فعل ہے، ایٹ ہمارے پاس فعل ہے جو پہلی قسم استعمال ہوئی ہے، اس کی پہلی حالت استعمال ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ای ایس کا اضافہ ہی شی ایٹ کے ساتھ فعل کی پہلی قسم کے ساتھ ہم جو کرتے تھے بغیر امدادی فعل کے، یہاں پہ اس کی جگہ امدادی فعل ڈو نے لی ہے، جو ڈو سے ڈز بنا ہوا ہے۔ جو نفی کا طریقہ کار جو ہے نا، اس کے ساتھ جیسا کہ اوپر میں نے بیان کیا کہ آپ ڈز ناٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ڈزنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم اس کو ڈزنٹ پر ترجیح دیں گے، اس کو ہم زیادہ توجہ دیں گے۔ ہم نے استعمال کیا ہوا ہے کہ ہی ڈزنٹ ایٹ دی میل، یعنی ہی ڈزنٹ ایٹ دی میل۔ یہ ایٹ پہلی حالت ہے، فعل کی پہلی حالت ہے، ڈزنٹ ہمارے ساتھ امدادی فعل ہو گیا، اور یہ ہمارے ساتھ فاعل، اور آخر میں جو میل ہے یہ مفعول ہے۔ تو ہر ایک چیز کو ہم نے اپنی اپنی جگہ پہ استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ دوسرے نمبر پہ جو جملہ ہے وہ ہے شی
یعنی وہ کالج نہیں جاتی ہے. شی ڈزنٹ گو ٹو کالج. یہاں پہ شی ہمارے پاس سبجیکٹ فاعل ہے اور جو ریڈ کلر سے ڈسپلے ہے یہ ریڈ کلر سے ہم نے ظاہر کیا. اس کا کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس امدادی فعل. گو پہلی حالت ہے، جو فعل ہے ورب ہے پہلی حالت اس کی استعمال ہوئی ہے، اور کالج ہمارے پاس ہے مفعول. یعنی شی ڈزنٹ گو ٹو کالج. شی فاعل، ڈزنٹ ہمارے پاس ہے ورب، سوری کیا ہے ہیلپنگ ورب، یعنی ہیلپنگ ورب ہے. یہ ہمارے ساتھ ہے ہیلپنگ ورب، اور یہاں پہ جو گو ہے یہ فعل ہے ورب پہلی حالت ہے، اور آخر میں مفعول جو جس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں، یہ کالج آبجیکٹ ہے، مفعول ہے، اینڈ پہ یہ استعمال ہوا ہے. یعنی وہ کالج نہیں جاتے. شی ڈزنٹ گو ٹو کالج. شی فاعل اور ڈزنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ امدادی فعل ہیلپنگ ورب ہے، اور فعل ورب جو ہے نا وہ گو ہے پہلی حالت استعمال ہوئی، اور آخر میں جو ہے نا یہ آبجیکٹ مفعول ہے جو کالج ہے. سو تیسرا نمبر پہ وہ بنو نہیں جاتے ہیں. دے ڈونٹ گو ٹو بنو. دے ڈونٹ گو ٹو بنو. یہاں پہ دے جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ جمع پروناؤن ہے، یہ بھی سبجیکٹ ہے، اور ہمارے پاس جمع پروناؤن کے ساتھ ہم نے وضاحت اوپر کی ہے کہ ان کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں؟ ڈونٹ لگاتے ہیں، یعنی ڈو ناٹ یا ڈونٹ. لیکن ہم ڈونٹ کو زیادہ اہمیت دیں گے کیونکہ یہی آج کل استعمال ہو رہا ہے. تو دے ڈونٹ گو ٹو بنو. یہاں پہ یہ دے جو ہے نا یہ جمع پروناؤن سبجیکٹ ہو گیا، اور یہ ریڈ کلر سے جس کو میں نے ظاہر کیا ہے یہ امدادی فعل ہیلپنگ ورب ہو گیا، اور یہ گو جو ہے نا یہ پہلی حالت ہے فعل کی. سو بنو جو ہے نا یہ آبجیکٹ ہے مفعول ہے. یہاں پہ چھٹے نمبر پہ تم سبق نہیں پڑھتے ہو، یعنی یو ڈونٹ ریڈ دی لیسن. یو تم، یعنی یہاں پہ یو جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے سبجیکٹ جو جمع پروناؤن ہے، اور ڈونٹ جو ہمارے پاس امدادی فعل ہے جو جمع پروناؤن کے ساتھ آتا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈونٹ استعمال کیا ہے ڈونٹ کی جگہ. ہم ڈونٹ کو زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ آگے ان کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے. یہاں پہ فعل کی پہلی حالت ہم نے استعمال کیا ہے جو ریڈ ہے. سو یو ڈونٹ ریڈ، یعنی ریڈ جو ہے نا یہ پہلی حالت ہے، ڈونٹ امدادی فعل ہیلپنگ ورب ہے، اور یو فاعل ہے. اس کے بعد ہمارے پاس مفعول جو ہے نا آبجیکٹ وہ ہے لیسن. یعنی آخر ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ایٹ دی اینڈ وی ول ایڈ، کیا ہم لگائیں گے؟ کون سا مقام آئے گا؟ کس چیز کا مقام آئے گا؟ وہ ہے آبجیکٹ، یعنی آبجیکٹ جو ہے نا وہ آخر میں آئے گا. سو یو ڈونٹ ریڈ دی لیسن. یو تم، ڈونٹ یعنی بمانی یہ نہیں کے آتا ہے، انکار کے. ریڈ پڑھنا، لیسن سبق، یعنی تم سبق نہیں پڑھتے ہو. تو یہاں پہ یہ پورا جملہ کلیئر ہو گیا. اب 5 نمبر پہ جملے میں کیا ہے؟ 5 نمبر جملے میں ہے میں خط نہیں لکھتا ہوں. آئی ڈونٹ رائٹ اے لیٹر. یہاں پہ آئی بھی جمع پروناؤن کے ضمیر میں آتا ہے، اسی کلاس کا ہے. سو یہاں پہ ہم نے آئی سبجیکٹ کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور ڈونٹ جو ہے نا یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ امدادی فعل ہے، ہیلپنگ ورب ہے. اس کو ہم نے یعنی جمع پروناؤن کے ساتھ اس کو ہم استعمال کرتے ہیں. واحد عائب جس کو ہم کہتے ہیں واحد عائب، یا اس کو ہم کیا کہتے ہی شی ایٹ یا اور سنگولر نیم جو ہوتا ہے. اسی کلاس کے لیے ہم صرف ڈز یا ڈز ناٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈز ناٹ کی جگہ ہم ڈزنٹ زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ یہی لفظ جو ہے نا یہ آج کل کے استعمال کا لفظ ہے. اور ساتھ میں جمع پروناؤن کے ساتھ ڈو، اور ہی شی اٹ کے ساتھ ڈز ناٹ، اور جمع پروناؤن کے ساتھ ڈونٹ. یہاں پہ سب جمع پروناؤن کے ساتھ ہم نے ڈونٹ کا استعمال کیا ہوا ہے. سو یہاں پہ آئی جو ہمارے ساتھ ہے یہ سبجیکٹ ہے، ڈونٹ جو ہے نا یہ ہیلپنگ ورب ہے، اور رائٹ ہمارے پاس پہلی حالت ہے، فعل کی ورب کی پہلی حالت ہے. سو لیٹر ہمارے پاس ہے آبجیکٹ.
بس ممکن ہے میری بات پوری طرح آپ لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوگی، کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر ایک سٹیپ کو میں نے کلیئر کیا، وضاحت کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میں نے سب ایک پوائنٹ کو کلیئر کیا۔ تو امید ہے کہ آج کا لیسن آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اور آئندہ انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے جو ٹاپک آنے والے ہیں اس کو بھی ہم انشاءاللہ کلیئر کرتے جائیں گے۔ آج کا لیسن یہاں تک کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔